کس طرح کے سوالات ہوتے تھے؟ مسائل پر، احکام پر، اور عقیدے سے متعلق نہیں ہوتے تھے۔ عقیدے سے متعلق کوئی مطلب کمی بیشی ہوئی ہی کسی صحابی سے؟ ایک مجلس تھی عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہما۔ کیا معاملہ تھا؟ وہ کس موضوع سے متعلق الجھن تھی؟ تقدیر سے متعلق الجھن تھی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا ان سے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے پیدا کیا آپ کو، لہذا خلقتم، ایسے کہا اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاملے کو لے کر کیا موقف تھا؟ غصہ تھا آپ کا، ہلکا پھلکا غصہ تھا اللہ کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم جب کہتے ہیں محبت اللہ کے لیے، غصہ اللہ کے لیے، تو اللہ کے رسول کا غصہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ تو اس موضوع پر اللہ کے لیے غصہ کتنا معنی رکھتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بات کہی اعلام الموقعین میں صحابہ سے متعلق ان کے اتفاق کو بیان کرتے ہوئے۔ کیا بات تھی ان کی؟ کسی نے عبارت لکھی ہے، وہ بتائیے، عبارت بتائیے، دیکھ کے بتائیے، لا باس، دیکھ کے بتائیے، لا باس جی ہاں۔ وقد تنازع الصحابۃ فی کثیر من المسائل والاحکام لیکن لم يتنازعوا بحمد اللہ، یہ بحمد اللہ بھی انہی کا لفظ ہے، بحمد اللہ، فی مسألۃ واحدۃ، فی مسألۃ واحدۃ من مسائل الاسماء والصفات والافعال۔ کس کتاب میں بات کہی انہوں نے؟ اعلام الموقعین میں۔ اچھا، یہ تو ایک دور ہو۔ خلفائے راشدین کے دور کا کوئی واقعہ؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ کس کتاب میں ہے؟ یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ۔ کس کی کتاب ہے یہ؟ کس موضوع سے متعلق ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے متعلق ہے۔ کیا واقعہ ہے اس میں؟ صبیغ ابن عصی بنو غنیم کا یہ شخص تھا۔ اس نے اس کی کیا پریشانی تھی؟ جی، متشابہات میں ٹکراؤ پیدا کرا رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیسے علاج کیا اس کا؟ اس کو مارا، کتنا مارا اس کو؟ حتی شجہ۔ اس نے کیا کہا بعد میں؟ سارے سوالات نکل چکے ہیں، سارے اشکالات نکل چکے ہیں۔ چلیے، یہ جو اس کے بعد کا جو دور شروع ہوتا ہے، کب سے کب تک کا ہے؟ 37 سے 100 ہجری تک۔ کیا کیا اس میں فتنے رونما ہوئے؟ ایک خوارج کا، ایک شیعہ کا، ایک قدریہ کا۔ کیوں قدریہ کہا گیا؟ سنیں، تقدیر سے متعلق انکار نہیں کیا، لیکن کیا کہا اس نے؟ الامر انف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بندہ خود عمل جب کرتا ہے تبھی اللہ بھی اس سے واقف ہوتا ہے، عیاذاً باللہ۔ کون شخص ہے وہ؟ اس کے استاذ کا نام کیا ہے؟ سنہوے۔ کس نے کہا اس کے استاذ کا نام؟ وہ یہ ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ نے۔ اچھا، یہ جو معبد بن عبداللہ الجہنی ہے، کہاں کے ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے ہیں، بصرہ کے ہیں۔ کون صاحب ہیں جن کو یہ جو ہے مطلب یہ فکر لاحق ہوئی کہ جو ہے اس کو صحابہ کے سامنے رکھنا چاہیے؟ یحییٰ ابن یعمر۔ کیا ہے وہ؟ صحابی ہیں، تابعی ہیں؟ تابعی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی حمید یعنی حمید کئی ایک لوگ ہیں۔ حمید بن عبد الرحمن الحميري، حمید بن عبد الرحمن الحميري۔ کس صحابی سے ملاقات ہوئی؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے، ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ جو معبد بن عبداللہ الجہنی ہے، اس شخص نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سابق علم نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ بندہ کوئی کام کرتا ہے تبھی اللہ کو بھی علم ہوتا ہے، عیاذاً باللہ۔ اس نے یہ بات کہی۔ ایک اور فتنہ کیا تھا؟ مرجئہ کا۔ کیا مطلب ہے الارجاء؟ التاخیر۔ کیوں ان کو مرجئہ کہا گیا؟ اس لیے کہ ایمان سے عمل کو مؤخر کرتے ہیں۔ کون شخص ہے جو اس کا مؤسس ہے؟ غیلان بن مسلم الدمشقی، 105 ہجری سنہ وفات ہے، مقتول ہے یہ شخص۔ اچھا، یہ جو الارجاء ہے تاریخ میں ایک اور اصطلاح ہے، کس اعتبار سے؟ ہاں، یعنی جو صحابہ کے درمیان جو معرکہ ہوا تھا
ان کو نہ جنتی کہیں گے نہ جہنمی کہیں گے، ان کے معاملے کو ہم مؤخر رکھیں گے۔ صحیح فکرہ ہے یہ؟ باطل فکرہ ہے یہ کون کہنے والے کون ہے صاحب؟ یہ حسان نام ہے ان کا، حسن ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب، سن وفات ان کا 99 ہجری ہے، 99 ہجری ہے۔ تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے کہا ہے اس بات کو رحمہ اللہ، انہوں نے نقل کیا ہے اس بات کو۔ ایک اور فتنہ ہے، وہ کون سا فتنہ ہے؟ اس کے بعد کا دور کون سا ہے؟ اس کے بعد کا دور 100 ہجری سے 150 ہجری تک۔ اس میں کتنے لوگ ہیں؟ اس میں 4۔ کون کون؟ واصل ابن عطا، ان کا سن وفات کیا ہے؟ 131 ہجری۔ کیا معاملہ تھا ان کا؟ یعنی منزلۃ بین منزلتین، کس کے بارے میں؟ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ نہ جنتی ہے نہ وہ جہنمی ہے، وہ درمیان میں ایک مسئلہ، درمیان کا ایک مقام ہے، وہاں رہے گا وہ۔ اس میں بھی ان کو خود شرع صدر نہیں ہے اس بات پر۔ چلیے، اور دوسرا موقف ان کا صحابہ سے متعلق، مطعون کیا انہوں نے صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کون صاحب ہیں؟ واصل بن عطا۔ ان کی صحبت پہلے ان کو حسن بصری کی رحمہ اللہ، لیکن ان کے سوالات، ان کے اشکالات کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے مطلب برطرف کیا گیا، ان کو اٹھا کے بھیجا گیا۔ چلیے، واصل ابن عطا، اس کے بعد جعد بن درہم، یہ ان کا سن وفات کیا ہے؟ 124 ہجری۔ کس نے قتل کیا ان کو؟ خالد بن عبداللہ القصری نے یا القصیری نے، انہوں نے ان کو قتل کیا۔ ان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، اللہ نے ابراہیم سے دوست نہیں بنایا، قرآن اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے عیاذا باللہ۔ کیوں آیا ہے فکرہ ان کے اندر؟ التنزیہ، یعنی اس سے اللہ کے لیے عیب لازم آتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کو مقصود تھا۔ کون نصیحت کیا کرتے تھے ان کو؟ وہب بن منبہ نے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ مجھے اچانک یاد آ رہی ہے بات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو کئی جگہ پر کہا ہے انہوں نے، کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جعد بن درہم پہلا شخص ہے جس نے یہ ایک تعویل کی کہ الرحمن علی العرش استوا، یعنی استولا اس کا معنی ہے، اسی شخص نے سب سے پہلے کہا، جعد بن درہم نے۔ ان کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ جہم بن صفوان۔ کہاں کے ہیں؟ ترمذ کے ہیں۔ کب ان کا سن وفات ہے؟ 150 128 سن وفات ہے ان کا۔ ان کا کیا معاملہ تھا؟ تعطیل کے ساتھ ایک اور معاملہ، الجبر، جی کیا معاملہ ہے اس کا؟ ہاں، پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر، پھر کیوں انسان کو مواخذہ کیا جاتا ہے؟ واللہ اعلم، بات کتنی درست ہے نہیں معلوم، کتنی محقق ہے، لیکن جو اسانید ہمارے سامنے ہیں وہ منقطع ہیں کہ جہم بن صفوان نے توبہ کر لیے تھے، واللہ اعلم، لیکن ان کا فکرہ تو رائج ہے۔ چوتھے کون شخص ہیں؟ مقاتل بن سلیمان۔ یہ کہاں کے ہیں؟ بلخ کے۔ ان کا سن وفات، ایک عظیم عالم دین نے ان سے متعلق ایک بات کہی ہے۔ کون؟ کیا کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے؟ اتانا من المشرق رأیان خبیثان، ایک جہم بن صفوان کی تعطیل، ایک مقاتل بن سلیمان کی تشبیہ۔ مقاتل بن سلیمان کی تشبیہ یا تجسیم، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کی صفات کو ثابت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی صفات کو ثابت کرنا چاہیے۔ تجسیم ایک الگ چیز ہے، وہ ایک گمراہ چیز ہے، گمراہ کن چیز ہے۔ جس طرح سے تعطیل ہے ویسے تجسیم ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا موقف تو وہ موقف ہے جو کہ برحق موقف ہے، انشاءاللہ میں آنے والے درس میں بتاؤں گا آپ کو باذن اللہ تعالی۔ چلیے، اس کے بعد کا جو دور ہے، جی کیا کیا افکار تھے اس میں؟ اور جی، اور مزید 2 شخص تھے، ابو الہذیل علاف، ابراہیم بن سیار النظام، اور مزید 2 نام میں نے لیے تھے، محمد بن کرام السجستانی۔ جی خیر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر مراجعہ کیجیے آپ۔ تو یہ ایک تاریخ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق جو یعنی تعویل کی گئی ہے، تعطیل کی گئی ہے یا تجسیم کی گئی ہے، جو بھی ہو، اہل السنہ والجماعہ کے موقف سے ہٹ کر کے اس کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اہل السنہ والجماعہ کا موقف اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم ظہر کے بعد غالباً ہوگی وہ مجلس، اس میں آپ کو بتاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.